السلام علیکم۔ ایک سوال آپ نے پوچھا ہے کہ تالپور کون تھے اور سندھ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، یا سندھ میں یہ کب آئے، یا بنیادی طور پہ یہ کون تھے، اور پھر کلوڑوں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات رہے۔ دیکھیے یہ ایک سوال تو کافی لمبا ہے، اور بہرحال میں اس پہ تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالوں گا۔ تالپور بنیادی طور پر ہوت قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ تالبر ہے، کچھ حوالے یہ ہیں کہ یہ تالبر یعنی لکڑیاں کاٹنے والے یا لکڑہارا یا کچھ بھی اس کے معنی ہوں، اس کو تالبر بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ تاریخ میں تالپور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ اوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور سینکڑوں سال پہلے یہ سندھ کے علاقے میں آئے تھے۔ سندھ کے علاقے میں کیا یہ علاقہ تھا، ان کا یہ سارا ساحلی علاقہ تھا، تو یہاں پہ اوتوں نے کافی طویل عرصے تک حاکمیت بھی کی ہے۔ تو بہرحال ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سندھ میں آنے کے بعد اس زمانے میں جب کلوڑوں نے سندھ میں اپنی حاکمیت قائم کی، غالباً یہ 1600 عیسوی کا زمانہ تھا، تو بعد ازاں ان کے دربار سے کلوڑوں کے ساتھ جو ہے نا جو تالپور خاندان کے کچھ لوگ تھے وہ وابستہ ہو گئے اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچے۔ یہ چونکہ طاقتور لوگ تھے، قبائلی فورس ان کے پاس تھی، اپنی فوج تھی، ان کی اپنے لوگ تھے، تو بہرحال ان کو کلوڑا دربار میں جگہ تو مل گئی امیر بارام خان تالپور کو، لیکن کلوڑے حکمران کبھی ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک راجہ لیکی نام کا ایک سازشی شخص تھا، جس نے کلوڑا جو خاندان کے حکمران تھے ان کو میر بارام خان کے خلاف اکسانا شروع کیا، اور پھر کلوڑوں سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے بارام خان کو شہید کر دیا۔ اس کے بارے میں میری ایک کتاب ہے بلوچ تاریخی قدیم شخصیات، اس میں میں نے میر بارام خان، ان کے بیٹے میر بجار خان اور میر عبداللہ خان کے بارے میں کافی کچھ مواد میں نے اس میں فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ اعجاز اللہ قدوسی کی کتاب تاریخ سندھ کا مطالعہ کرے تو اس میں بھی ان کے بارے میں، تالپوروں کے بارے میں بہت کچھ مواد آپ کو ملے گا۔ میر بارام خان کی شہادت کے بعد بھی تالپوروں نے کلوڑوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر بھی ان کے ساتھ رہے۔ تو اس دوران میر عبداللہ خان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ جس زمانے میں میر بجار خان اچ پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے عبداللہ خان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ بعد میں ان کو جو جے پور کے جو راٹھور تھے ان پہ انہوں نے ان کو تاوان کیا کہ انہوں نے مارا ہے۔ بہرحال سازش اس میں کلوڑوں کی اپنی شامل تھی۔ کلوڑوں کو راجہ لیکی کی طرف سے مس گائیڈ کیا جاتا رہا، اور اس طرح تالپور ان سے شدید نقصانات اٹھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود سندھ کے ساتھ اور دربار سندھ کے ساتھ انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی۔ میر بجار خان اچ سے واپس آ رہا تھا تو وہ قلات میں رکا، نصیر خان نوری کا مہمان بنا، اور نصیر خان نوری نے اسے معذرت کی کہ اس کا والد شہید ہوا لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو ان کو آفر بھی دی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی لشکر کو لے کر آپ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے والد کا بدلہ لیں گے، لیکن میر بجار خان نے انکار کیا، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انکار کیا کہ نہیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، پہلے میں حالات معلوم کرنے ہے کہ میرے والد کو کس نے مارا ہے۔ بعد میں کو پتہ بھی چل گیا، لیکن انہوں نے کیونکہ جو کلوڑے حکمران تھے وہ کبھی ان کے پاس آئے نہیں، ان کا سامنا نہیں کیا، شاید میاں غلام شاہ کا زمانہ تھا، تو وہ ان کے سامنے آئے نہیں۔ وہ اس سے جو ہے نا میر بجار کو شک ہوا کہ کچھ دال میں کالا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلوڑا حکمران کو تخت پہ بٹھائے رکھا اور اس کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کی۔ حالانکہ فوج بھی لے کے آیا تھا لیکن جنگ نہیں لڑی، لیکن اس کے بعد میر بجار خان کو بھی انہوں نے منسلک کیا دربار کے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد میر بجار خان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر تالپور نہیں رکے، پھر انہوں نے غالباً فتح علی خان تالپور تھا، انہوں نے کلوڑا حکمرانوں کو شکست دی۔ یہ 1784 کی بات ہے، غالباً 1784 میں کلوڑوں کی حاکمیت کا خاتمہ کر کے تالپوروں نے سندھ کی حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ 3 پیڑیوں کی قربانی دینے کے بعد بار بار کلوڑوں کے ہاتھوں شدید نقصانات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ خود سندھ کی تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، اعجاز اللہ قدوسی کو کا اگر آپ مطالعہ کریں اس میں انہوں نے خود یہ لکھا ہے، اور بلکہ انہوں نے ایک ٹائٹل دیا ہے میر بجار خان اور میر عبداللہ خان اور میر بارام خان کو کہ شہید ابن شہید ابن شہید۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہے، یہ اعجاز اللہ قدوسی کے ہے، کہ وہ جو 3 نسلیں ہیں، میر بارام خان ہے، پھر میر عبداللہ خان ہے، پھر میر بجار خان ہے، یہ تینوں شہید ہوئے، باپ بیٹا اور پوتا تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ان تینوں کو میر جو اعجاز اللہ قدوسی ہے انہوں نے ان کو شہید ابن شہید ابن شہید کا لقب دیا ہے۔ بالآخر میر بجار خان کی شہادت کے بعد پھر کلوڑے بھی بگڑ گئے اور انہوں نے تالپور حکمیت کا خاتمہ کیا، اور کلوڑا حکومت کا خاتمہ کیا اور تالپوروں کی حکمیت قائم کی۔ یہ 1784 میں غالباً یہی سن لکھا ہوا ہے، اعجاز اللہ قدوسی نے بھی یہی سن لکھا ہے۔ تو اس کے بعد یہ انگریزوں کی آمد تک پھر سندھ پر تالپوروں کی حکومت رہی۔ تالپور درمیان میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں پوٹ پڑ گئی، اور حیدرآباد کے جو حکمران تھے وہ الگ ہو گئے اور خیرپور کے حکمران الگ ہو گئے، اس لیے ان کو میران حیدرآباد اور میران خیرپور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے افغانوں کے ساتھ بھی شدید لڑائیاں لڑی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ 2000 اور 40,000 کا مقابلہ تھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تالپوروں کی اپنی ایک مضبوط فوج تھی اور وہ بہت بہادر اور دلیر تھے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے افغانوں کو شکست دی تھی، پھر افغانوں نے کلات کی مدد حاصل کی تھی جس سے تالپوروں کو نقصان بھی ہوا تھا اور ان کو شکست ہوئی تھی، لیکن جب اکیلے افغانوں نے حملہ کیا تو تالپوروں نے ان کو دریائے سندھ کنارے زبردست شکست دی تھی، اور ان کے بہت سارے لوگ نہ صرف مار دیے
تھے بلکہ سینکڑوں کو گرفتار بھی کیا تھا، لیکن گرفتار لوگوں کے ساتھ تالپوروں نے بڑا اچھا سلوک کیا، ان کو خلعتیں دی اور بعد ازاں ان کو افغانستان روانہ کیا۔ پھر افغانستان نے جب ان پہ حملہ کیا تو تالپور حکمرانوں نے باقاعدہ، یہ زمانہ غالباً کلوڑوں کا تھا، اس زمانے میں کلوڑے ابھی حکمرانی کر رہے تھے، تو میر بچار خان کا زمانہ تھا غالباً جب یہ وزیر تھا، یا میر عبداللہ تھا، یہ پورا مجھے یاد نہیں آ رہا واقعہ۔ البتہ انہوں نے یہ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں کو راستہ دیا، دریا پہ ان کے لیے کشتیوں کا پل بنایا اور پھر احمد شاہ ابدالی کا استقبال کیا۔ تو احمد شاہ ابدالی بڑا پریشان ہوا کہ میں تو آیا تھا حملہ کرنے، لیکن یہاں تو معاملات کچھ اور ہے۔ پھر اس نے تالپوروں نے ان کے دربار میں حاضر ہو کر جو لڑائی ہوئی تھی افغانوں کے ساتھ اس پہ معافی مانگی اور یہ بھی کہا کہ یہ سارا قصور افغانوں کا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا، ہم نے ان کو گرفتار کرنے کے باوجود بھی خلعتیں پہنا کر اور انعامات دے کر ان کو رخصت کیا۔ اس سے احمد شاہ ابدالی کا دل صاف ہوا۔ البتہ اس نے جو جنگی اخراجات وہ تالپوروں سے کروڑوں سے وصول کیا، لیکن پھر بعد میں جنگ نہیں لڑی ان کے ساتھ، اس لیے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی افغانوں کی تھی اور اگر ان کو شکست بھی ہوئی ہے یا مارے بھی گئے ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا بعد ازاں یہ کلوڑوں کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، بعد ازاں پھر تالپوروں نے سندھ پہ قبضہ کیا اور کلوڑوں کی حکمرانی کا خانوں، کلوڑے ویسے ہی ختم ہو چکے تھے۔ ایک تو نادر شاہ افشار نے جب دلی سے واپسی پر 1738-39 میں جب ان پہ حملہ کیا تو ان کا کچومر نکال کے رکھ دیا تھا، ان کا جو آخری حکمران تھا میاں غلام شاہ کلوڑا وہ گرفتار بھی ہو گیا تھا، اور پھر بعد ازاں اسے نادر شاہ نے آزاد کر دیا تھا، لیکن عبداللہ خان کے خون بہا کے عوض پھر اس سے کچی کا علاقہ بھی لے لیا گیا جس پہ کلوڑوں نے کچھ عرصہ قبل قبضہ کیا تھا۔ یہ علاقہ ان سے واپس لے لیا گیا اور یہ دوبارہ کلات میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد کلوڑے زیادہ عرصے تک حاکم نہ رہ سکے، 1784 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر تالپور برسر اقتدار ہے۔